السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 78۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قالوا یا ایہا العزیز، ان کے بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا اے عزیز، انا لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو مشکل ہو گیا، بھائی کو رکھنا پڑ گیا باہر، وہاں والد سے اتنے کولو قرار لے کر وہ آئے تھے، فوراً خوشامد پر اتر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا جو خاص سرکاری خطاب تھا عزیز، جو مصر کے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے لیے اسپیشل تھا، مخاطب کر کے بہت عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ اس کا والد بہت بوڑھا ہے، آپ اس میں سے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھیں اور اس کو رہا کر دیں۔ ہم آپ کو بہت محسن آدمی دیکھتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے اس احسان سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ آیت 79۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، اس پر یوسف نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے۔ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی احتیاط جو ہے وہ دیکھیں کہ جب انہیں مجبوراً بولنا پڑا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ہماری چیز چرائی، یہ نہیں کہا کیونکہ وہ تو چرائی ہی نہیں تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہا کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، دیکھیں کتنے محتاط الفاظ اور بالکل صحیح الفاظ کے بھائی کا اس معاملے میں کوئی قصور تھا ہی نہیں، جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی۔ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ یہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا ہیلا یا توریا، اس کی بڑی عمدہ مثال ہے۔ اس بات کے اوپر من وجدنا متاعنا، اس پہ کوئی اخلاقی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 80۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اس کا یہ جواب سن کر بریکٹ کلوز، وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ، اس میں جو بڑا تھا وہ بولا کیا تم کو علم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر مضبوط وعدہ لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، اس لیے اب میں تو اس سرزمین سے ہرگز واپس نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جو کبیرہم سے مراد عمر میں بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور عقل و فہم میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ان کی یہ جو دوسری رائے ہے نا عقل و فہم میں بڑا، وہی زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کیونکہ آگے کی بات ایسے فرد کی لگتی ہے کہ جو علم عقل حکمت میں دوسرے سے بہتر ہو، اور کہا جاتا ہے غالباً یہی وہ بھائی تھا
جو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے کنویں میں پھینکے جانے کا مشورہ دے چکا تھا تاکہ وہ کسی قتل کے گناہ سے بچ جائیں۔ اب اس بھائی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک کے بعد اب وہ دوسرے بھائی کو کھونے کا مجرم بن کر والد کے سامنے جائے، اور والد کو کیا جواب دے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس نے تو کیا کہا کہ بھئی میں تو جانے والا نہیں، والد مجھے کوئی بات کہیں، حکم دے یا کوئی اور فیصلہ اللہ میرے معاملے میں کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت 81 ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، ہم نے اسے دیکھا تو نہیں، کیا نہیں دیکھا؟ چوری کرتے ہوئے، بس جو بات ہمارے علم میں آئی ہے وہی بیان کر رہے ہیں، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ یعنی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی، ہمیں تو بس یہ پتہ چلا ہے کہ وہ چور ہے اور چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے پیالہ اس کے سامان سے برآمد ہوا۔ ہاں جی، یہ اس نے یہی کہا نا کہ آپ جاؤ اور وہاں پہ اپنے والد سے یہی کہو۔ 82 واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے، اور اس قافلے سے بھی دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ وہ دلائل دے رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ والد نے تو آسانی سے یقین ہی نہیں کرنا ان کی بات کا، تو وہ کہہ رہے ہیں دلائل کیا دینا، بستی والوں سے، قافلے والوں سے، کسی سے بھی آپ پوچھیں، ہم کوئی جھوٹ اس میں نہیں بول رہے۔ اب بھائیوں نے اسی کے مشورے پر عمل کیا، والد کو آ کے سارے واقعے کی رپورٹ دی، پھر اب آگے جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے تاثرات شروع ہو گیا۔ آیت 83 قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ودن بریکٹ جب یہ لوگ واپس پہنچے اور یعقوب کو یہ بات کہی تو اس نے کہا، بریکٹ کلوز، تو اس نے کہا تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے۔ جی یہی کہا تھا، تمہارے لیے دل نے ایک بات بنا لی ہے۔ سولت، بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا، تمہارے نفس نے، تمہارے جی نے ایک غلط بات کو اٹریکٹیو بنا دیا، صحیح بنا دیا۔ فصبر جمیل، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل، کیسا صبر؟ یہ صبر اس طرح کا صبر ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوکر آپ بند کر دیتے ہیں یا ہانڈی کا ڈھکن مضبوطی کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، یا بعض لوگ آپ دیکھا ہوگا کہ وہ ہانڈیوں کے ارد گرد وہ آٹا وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو اس کی ہوا جو ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے، ہوا باہر نہیں نکلتی، ذرا سی بھی ہوا باہر نہیں نکلتی۔ ایسا صبر صبر جمیل ہے جو اظہار غم کے اوچھے طریقوں سے پاک ہو، نہ کوئی واویلا، نہ کوئی سینہ کو بھی، نہ کوئی نوحہ، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی شکوہ شکایت، کچھ بھی نہیں۔ صبر جمیل، اور یہ تو بہت توفیق والوں کو ملتا ہے، ہم تو عام ہی صبر کر لیں تو بڑی بات ہے، صبر جمیل تو بہت اعلیٰ کوالٹی، اور یہی مطلوب ہے بندہ مومن سے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے، سب صبر کر ہی لیتے ہیں۔ غم کو ایسے برداشت کرنا کہ نہ زبان پہ حرف شکایت ہو، نہ باڈی لینگویج سے شکایت نہیں ہو، ناگواری نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی یہ صفت عطا فرما دے، صبر جمیل۔ کیوں؟ زندگی میں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں، شکر یا صبر جمیل، شکر یا صبر جمیل، یا ہم اس حالت میں ہوتے ہیں یا ہم اس حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں حالتوں میں بہترین رویہ
شو کرنے والا انسان بنائے. آمین ثم آمین. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب وہ بھائی جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ وہاں پہ سارا معاملہ آیا بھائیوں کا، تو وہ وہاں پہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، نہیں ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، ہم اس کی گواہی. کچھ نہیں بولا. انہوں نے کہا ہاں یہ چور، اس کا بھائی بھی چور. یہ ان کا دیکھیں رویہ. اور باپ کے پاس بھی آ کر کیا یہی بات کہہ رہے ہیں یقین سے کہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہے آپ کا بیٹا چور. یہ دیکھیں کتنی نیگیٹو بات کی انہوں نے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا اپنے والد کو سنایا تھا، اب اس خواب کی بیس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ امید تھی کہ وہ اللہ کی بشارت تھی. انہیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، وہ خواب ضرور پورا ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی سارے علم والا اور دانائی والا ہے. علم والا اور دانائی والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. یہاں سے ایک بہت ہی اہم سبق یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو بہت نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو قرب کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی اسکیم کو، اس کے امتحان کو جو سمجھتے ہیں، جو سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے بنی ہے، انہیں یہ بات اچھی طرح پتا ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ ان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، برس کر رہے گی. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام سے وہ محروم ہوئے، پھر اب بنیامین سے بھی محروم ہوئے، ٹھیک ہے. اور پھر اگر دیکھا جائے تو یہودا بھی وہیں پہ رہ گیا، وہ جو بڑا بیٹا تھا نا، یہودا ہی اس کا نام آتا ہے، بڑا تھا یا جو بھی تھا یہودا آتا ہے اس کا نام. تو پھر انہیں ایک دم روشنی نظر آئی. انہوں نے کہا کہ اب یقیناً سب کے اکٹھے ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. اللہ العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. الحکیم، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، لہذا بندے کو اسی علیم و خبیر پر بھروسہ ہونا چاہیے. آیت نمبر 84 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، پھر اس نے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور کہا ہائے یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ گھٹا جا رہا تھا. یعنی اس حادثے کے بعد بیٹوں سے الگ ہو کر گوشے میں بیٹھ گئے، اور اس تازہ حادثے کی وجہ سے ان کا جو پرانا زخم تھا وہ پھر نئے سرے سے ہرا ہو گیا. شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف. شدت غم سے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، شدت غم سے، کثرت گریا یعنی رونے سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی. اصل میں صبر جمیل تھا نا، ہر وقت غم دبا کر رکھ رہے تھے، کسی کے ساتھ کتھارسس نہیں تھا، شیئرنگ نہیں تھی، گھٹے گھٹے رہتے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ساری حالتیں ان کی تنہائی کے غم و الم کو بیان کر رہی ہیں، جہاں پہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا. وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اپنا غم، اپنا سینہ، اپنا دکھ کھول کے رکھ دینے کے لیے، رونے دھونے کے لیے، فریاد کرنے کے لیے. اللہ کے سامنے تو فل آزادی ہے نا، بندوں کے سامنے ساری ریسٹرکشن ہے، بندوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے.
بیٹوں کے سامنے ہائے بھی نہیں بولا. کیا کہا؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف. ان کی طرف سے منہ پھیرا یعنی الگ ہو گئے, سائڈ پہ چلے گئے. جہاں وہ یقیناً عبادت کرتے ہوں گے, جو کوئی سائڈ کا گوشہ ہوگا, وہاں جا کر رو رہے ہیں, وہاں جا کر ہائے بول رہے ہیں کہ ہائے میرے اللہ, یہ کیا معاملہ ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. غم و علم کی شدت اور بہت روتے رہنے سے پتلیوں اور پلکوں کی سیاہی متاثر ہو چکی تھی. آنکھوں کے سرخ ڈورے غائب ہو چکے تھے. آنکھیں بالکل جو سفید والا حصہ ہے نا, یہ پٹھیوں کے ارد گرد سفید ہو گیا تھا بالکل, رو رو کر ان کا. یہ اس حالت کا بیان ہے. اب سبق دیکھیے کہ اللہ کے سامنے رونا دھونا اللہ کو بہت پسند ہے, اور بندے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جتنا وہ اپنے اللہ کے سامنے روئے گا اتنا اس کا رونا اللہ کی رحمت کو جوش میں لائے گا. وہ رونا دھونا منع ہے جس میں مایوسی ہو. وہ رونا دھونا منع ہے جس میں دوسروں کے سامنے چیخنا چلانا ہو. وہ رونا دھونا منع ہے جس میں بے صبرا پن ہو. وہ رونا دھونا منع ہے جس میں توکل انسان کے نکل گیا ہے بندے کی زندگی سے. اللہ معاف فرمائے. بہت اعلیٰ کیفیات, اعلیٰ صفات اللہ اپنے کم پیاروں کو عطا کرتے ہیں, اور ان کی توفیق سے ہی یہ توفیقیں ملتی ہیں. اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرے کہ زندگی میں کوئی اگر آزمائش آئے اور آ کر ٹھہر جائے, بس ہم بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام, بڑے بڑے انبیاء کرام کی زندگیوں میں یہ آزمائشیں آئیں اور انہوں نے جو صبر کیا, اللہ اس کا کوئی عکس ہمیں بھی عطا فرما دے. ہم مکمل طور پہ تو ویسے نہیں بن سکتے, کوشش کریں تو خیر بن بھی سکتے ہیں, اللہ نے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہم یہ چیزیں اپنے کردار کا حصہ بنانے والے بنے. آمین ثم آمین. اور آپ سوچیں نا کہ سال 2 سال 4 سال کی تو بات نہیں تھی, پتہ نہیں کتنے سال بیت گئے تھے اتنے پیارے بیٹے کو ان سے جدا ہوئے ہوئے. نہیں 10 سال بھی نہیں, آپ سوچیں کہ 15 سال تو ان کو لگے ہیں وہاں پہ وہ پوری پلاننگ جو انہوں نے کی. یعنی آپ سوچیں نا کہ وہ 15 سال یا 12 سال لگے, کہ 7 سال تو تھا نا قحط کے لیے پلاننگ ہو رہی تھی. اگلے 7 سال پھر انہوں نے وہ غلہ جو ہے وہ بانٹنا تھا لوگوں میں. اب یہ پتہ نہیں بھائی کب آئے, کس سٹیج پہ ان کے پاس پہنچے. تو آپ سوچیں کہ یہ والا ٹائم ڈیوریشن, پھر اس کے بعد وہ جو بچپن سے وہ رہے غلامی کی حالت میں محل میں, اس کے بعد پھر وہ قید رہے پتہ نہیں 9 سال 10 سال کتنا ٹائم رہے, وہ بھی تھا. یعنی آپ پورا ٹائم ڈیوریشن نکالے نا, تو سوچیں کتنا ٹائم وہ اپنے والد سے اپنے گھر سے جدا رہے اور والد سے اپنا بچہ جدا رہا. یہ دیکھیں بچے کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے نا, اور جب کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو بچہ ہے کہاں, بچہ کس کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں اللہ نہ کرے, استغفر اللہ, معاف کرے, کوئی مر جائے نا تو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ صبر آ جاتا ہے. لیکن جو بچہ گم جائے, یہ دیکھیں نا ہم یہاں بیٹھ کر اس کیفیت کو فیل کر سکیں, کیا کیفیت ہوگی ان کی کہ بچہ گم گیا, لاڈلا چہیتا محبوب اعلیٰ اخلاق اعلیٰ صفات والا بچہ گم گیا. عام بچہ بھی نہیں تھا, وہ تو بہت خاص الخاص بچہ تھا, تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن اللہ کی آزمائش کے رنگ ہیں, اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. یہ بات ہمیں بھول جانی چاہیے کہ ہم کہیں کہ اللہ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے. دیکھیں آزمائش تو ہے, امتحان تو ہے, ڈالتا تو وہ ہے, بس یہ دعا کریں اللہ آزمائش آئے ایسی نہ کہ جو میرا ایمان سلب کر لے, میرا یقین سلب کر لے. اللہ آزمائش جب بھی آئے, اللہ تو عافیت والی آزمائش بھیجنا, میرے ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. آیت نمبر 85. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسفا. بیٹوں نے کہا با خدا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے. حتیٰ تکونا حردا او تکونا من الحالکین, حتیٰ کہ اس غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں. حردا وہ شخص جو ہلاکت کے قریب پہنچ جائے. اب یہاں بیٹے جو ہے نا وہ
نصیحت کر رہے ہیں نہیں ہمدردی کے انداز میں، لیکن اندر وہی حسد چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ بس آپ تو یوسف کو ہی یاد کیے چلے جاتے ہیں، بس یوسف ہی آپ کے دماغ سے، آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی یادوں سے نکلتا نہیں. حالانکہ یوسف کو ان سے دور کرنے کے لیے تو انہوں نے ساری چال چلی تھی، اور یہ یوسف جو ہے یہ تو بالکل ہی آپ کے ساتھ ہے. اور اندر آپ دیکھیں کہ اتنا غصہ ہے اور اتنا حسد ہے، اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. استغفر اللہ. انہیں تو نظر آیا کہ ہماری تو ساری کوششیں الٹی پڑ گئیں. باپ کی توجہ جو پہلے تھوڑی بہت ہوتی تھی اب اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ باپ تو گوشہ تنہائی میں بیٹھ گئے ہیں. بس وہ یوسف کو یاد کر کے روتے ہیں، رب سے فریاد کرتے ہیں، رب کے سامنے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں. اب تو وہ بہت ٹائم اکیلے تنہائی میں گزارتے ہیں. صحت متاثر بھی ہو رہی تھی نا ان کی. آیت نمبر 86 قولا انما اشکو بثی. اب یہاں سے ایک اور بات دیکھیں. اب یہ نہیں کہ جب غم بندے کو آئے گا تو اسے اثر ہی نہیں ہوگا، اثر تو ہوگا، دل پہ چوٹ تو لگے گی، فزیکلی بھی وہ فیلنگز آئیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ جب بندے کو مصیبت آئی، پریشانی آئی تو وہ سینس لیس ہو جائے، ایموشن لیس ہو جائے کہ جی اس کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں. یہ انسان ہونے کا تقاضا نہیں ہے. ہوتا ہی تو اللہ کے پیغمبر ہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی دیکھیں دکھ کی حالت کیا ہے، کیسے دکھ آ رہا ہے زندگی میں. اتنی خوبصورت دعا. قال آیت 86 انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میرے اس غم پر مجھے ملامت نہ کرو، میں تو اپنی پریشانیوں اور غموں کا شکوہ اپنے اللہ سے ہی کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کر رہا. رونا دھونا وہ برا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہو، لیکن جب کوئی رب کے سامنے روئے تو نہ صرف یہ کہ وہ جائز ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ وہ عبادت بھی ہے. کیا کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو رب کے بارے میں مجھے پتا ہے نا، رب کی حکمتوں کے بارے میں جو تجربہ مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے، تمہیں نہیں اندازہ، تم آشنا نہیں ہو. میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ رب کی رحمت اسی رونے دھونے سے ملے گی، آسانیاں ہوں گی تو اسی راستے سے آئیں گی. سبق کیا ہے یہاں پر کہ بندہ مومن کے شایان شان کیا ہے کہ وہ کس سے مانگے، کس کے سامنے روئے دھوئے، کس سے امیدیں وابستہ کرے، اللہ. اور اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ رب کی رحمت اسی چینل سے جوش میں آئے گی. دوسری بات یہ غم اور دکھ قدرتی چیز ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نبی ہے تو اس کو غم نہیں ہوتا. وہ انسان تو ہے نا، ان کے سینے میں بھی دل ہے، ان کے بھی احساسات اور جذبات ہیں. کوئی بھی انسان ہو، نیک ولی بزرگ، دکھ تو ہوتا ہے. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہر ایک کی آزمائش دوسرے کی آزمائش سے مختلف ہوتی ہے نا، تو جس کی جتنی بڑی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اس کا انعام بھی پھر اتنا بڑا. یہ میں نے بات اس دن بھی آپ کو کہی نا کہ جو اپنی آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، غم اس کی زندگی میں آ کر ٹھہر گیا ہے، سوچیں اللہ پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئے ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی وفات پہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اور آپ نے کیا کہا کہ آنکھ روتی ہے لیکن دل زخمی ہے، غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا حکم. یہ ہے صبر کے معاملات، صبر کے درجات. آیت 87 یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. اے میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا کھوج لگاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف منکرین حق ہی ہوتے ہیں.
اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے سامنے اپنے دل کا راز یہ کھول دیا اور کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ ضرور اپنی مہربانی کرے گا۔ اور ساتھ ہی صاف اور پیار بھرے انداز میں ان بچوں نالائق بچوں کو بولا کہ جن کی نالائکی روز روشن کی طرح عیاں تھی، کیا کہا کہ جاؤ جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ، اس مشکل کشا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس مشکل کشا کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوا کرتے ہیں۔ جی جان کی بازی لگا دو، رحمت الہی کا ایک جھونکا آئے گا، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس چیز کا یقین عطا فرما دے۔ آیت 88 فلما دخلوا علیہ، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس گئے اگلی مرتبہ، قالوا یا ایھا العزیز مسنا، تو انہوں نے گڑ گڑا کر، تیسری مرتبہ اب گئے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے گڑ گڑا کر کہا کہ اے عزیز، ہمیں مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سخت تکلیف پہنچی ہے، ہم تکلیف میں مبتلا ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، ہم حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، سو ہمیں غلہ بھی پورا دیجیے اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ عزیز مصر یوسف کے پاس تشریف لائے اور آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مسنا و اہلنا الضر، در وہ تکلیف جو بھوک اور قحط کی وجہ سے آتی ہے، ببضاعۃ مزجاۃ، حقیر پونجی، اتنی تھوڑی چیز کہ کوئی لے ہی نہ، دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ مذاق ہے نہیں۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ پیسے ہی لے کر گئے تھے، پیسے کی بجائے کوئی بہت ہی معمولی چیز لے کر گئے تھے جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، کوئی لینا ہی نہیں چاہتا تھا، پسند ہی نہیں کرتا اس کو۔ بہرحال یہاں یہ اندازہ تو نہیں ہوتا کہ باپ کی اپیل کا ان پہ کیا اثر ہوا۔ باپ نے کیا اپیل کی تھی؟ جاؤ دیکھو یوسف کو ڈھونڈو، اس کے بھائی کے بارے میں پتہ لگاؤ، کیا گزر رہی ہے بنیامین کے اوپر، یوسف کہاں ہے، اس کی کوئی کھوج لگاؤ۔ یہ نہیں پتا کہ اس سے آئے ہیں، لیکن غلے کی ضرورت نے انہیں مصر جانے پر مجبور کر دیا۔ غلہ ہے جو ان کو لے آیا، کیا کہا؟ مسنا و اہلنا الضر، ہم اور ہمارے گھر والے قحط کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور سوچئے کہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ پیش ہوئے تو کتنا رکت انگیز منظر ہوگا کہ وہاں جا کر اپنی غربت کا، اپنی پریشان حالی کا، اپنی خستہ حالی کا، اور وہ یقیناً ان کے وہ کہتے نا حال حلیے سے بھی وہ غربت فیل ہو رہی ہوگی۔ قحط تو آپ کو پتہ ہے اچھے اچھوں کی مت مار کے رکھ دیتا ہے، ان کی صحت کا وہ ایک آپ دیکھیں گے، اللہ معاف کرے جن لوگوں پر یہ آزمائش آتی ہے، کیسے کیسے قحط کے معاملات ہوتے ہیں۔ تھوپیا کا قحط میں نے کہیں بچپن میں دیکھا تھا، وہ تصویریں دیکھی تھی، کیا حالت ہو گئی تھی لوگوں کی بھوک کی وجہ سے، جانور مر رہے تھے، لوگوں کی ہڈیاں نکل آئی تھی، اس قدر شدید قسم کا قحط تھا وہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا، یا ایھا العزیز، وہی سرکاری خطاب تھا کہ بڑی تکلیف میں ہیں، چھوٹی سی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری آپ سے یہ بنتی ہے، درخواست ہے کہ آپ کیا کیجئے، فاوفی لنا الکیل، غلہ بھی ہمیں پورا دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے ہمارے اوپر۔ یہ اب ہم صدقہ لینے والوں کی کیٹیگری کے اندر آ گئے ہیں، استغفر اللہ۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جزا اس کے پاس ہے، اور وہ صدقہ دینے والوں کو نوازتا ہے، دینے والوں کو تو نوازا ہی جاتا ہے۔ آیت نمبر 89 قال هل علمتم
मा फालतुम बियूसुफा व अखीही इज़ अंतुम जाहिलून। ये सुनकर यूसुफ से ना रहा गया, ब्रैकेट क्लोज। यूसुफ ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम जहालत में मुब्तला थे? तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या कुछ कर गुजरे। सोचिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत शरीफ भाई, शरीफ इंसान थे। भाइयों की इस कदर शदीद खस्ता हाली, गुर्बत, परेशानी देखी, जो उनका अंदाज था कि सदका कीजिए, ज्यादा दीजिए, अल्लाह सदका देने वालों को पसंद करता है। तो इस दरख्वास्त ने उनको हिला दिया, उनके दिल को दहला दिया कि कितने तंतने वाले लोग थे। देखो कैसे ये सरेंडर कर गए हैं, असाब ढीले पड़ गए हैं, सदके के लिए दरख्वास्त करने में भी उन्हें शर्म नहीं आ रही। और अब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान जो एक पर्दा हायल था, उन्होंने अब उसको बरकरार रखना मुनासिब न समझा और उन्होंने फौरन कहा कि क्या तुम्हें मालूम भी है तुम कितनी जहालत में मुब्तला थे? तुम यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या कुछ कर गुजरे। जहालत का लफ्ज यहाँ नादानी के लिए आता है, जज्बात से मगलूब होने के लिए आता है। बेइल्मी, वो भी जज्बात से मगलूब हो गए ना, यानी हसद के मारे इतने पागल हुए कि छोटे भाई को ही रास्ते से हटा दिया। हसद था ना, जज्बात से मगलूब हो गए थे। तो हकीकत यह है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो जाहिल ही होता है, उससे बड़ा और कोई जाहिल नहीं होता। यहाँ हम तो उर्दू में जाहिल उसे कहते हैं ना जो जिसके पास दुनिया की कोई डिग्री नहीं होती, अनपढ़ होता है, पढ़ लिख नहीं सकता, हम कहते जाहिल है। अल्लाह कहते हैं जाहिल वो है कि जो अल्लाह का नाफरमान है, जो जज्बात के सामने सरेंडर कर देता है, ख्वाहिशात के सामने खड़ा नहीं हो सकता बल्कि ख्वाहिशात के साथ चल पड़ता है, वो जाहिल है। आप सबक देखिए कितना करीमाना अखलाक। यहाँ इस आयत में क्या उनका अखलाक नजर आ रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपको? इस आयत 89 में यहाँ वो अपने भाइयों से कह रहे हैं कि तुम जाहिल थे, तुम नादान थे, जज्बात तुम पर हावी हो चुके थे। ये नहीं कि तुम जानते बूझते, तुम भी कसूरवार थे, तुमने गलती की, हालांकि कितनी बड़ी अपनी तरफ से उन्होंने गलती की। लेकिन आप सोचें अगर थोड़ी देर के लिए कि अगर वो गलती ना करते तो यूसुफ भी वहां ना पहुंचते, वो वहां पे आना था, ये सब कुछ होना था, हिकमतें थी ना। आयत नंबर 90, क़ालू इन्नका लअंता यूसुफ, वो बोले एकदम चौंके, विदिन ब्रैकेट क्लोज, चौंके और क्या बोले, क्या तुम सचमुच तुम यूसुफ हो? इन्नका लअंता यूसुफ, तुम यूसुफ हो। क़ाला अना यूसुफु व हाज़ा अखी, उसने कहा हाँ मैं ही वो यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो फिक्रा कानों में पड़ा ना, क्या किया तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ, तो एकदम पुकार उठे कि तुम यूसुफ हो, आप यूसुफ हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। अना यूसुफु व हाज़ा अखी क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर अपना बड़ा फजल फरमाया। अल्लाह का हम पर बड़ा फजल हो गया, एहसान हो गया अल्लाह का। कोई रोना धोना नहीं, कोई शिकवे शिकायत नहीं, कोई ब्लेम करने वाली पॉलिसी नहीं। हालांकि जो कुछ भी करते बज़ाहिर दुनिया के एतबार से हक बजाने थे, लेकिन आला अखलाक, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, फजल किया। और अगला जो लाइन है वो तो इस कदर खूबसूरत है, मेरे और आपके लिए ले लेने वाला सबक, इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, कि बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं और साबित कदम रहते हैं, विदिन ब्रैकेट उनका अजर उन्हें लाजमन मिलता है, ब्रैकेट क्लोज। तो अल्लाह ऐसे नेक कामों का करने वालों का अजर जाया नहीं करता। जो तकवा के साथ साबित कदमी इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी अपना फजल अता करता है और आखिरत में भी अता करेगा।
یاد رکھیے کہ یہاں احسان یہ ہے نا اجر المحسنین، احسان محسن، یہ تقوی اور صبر کی بنیادی شرائط کی حیثیت سے آیا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ تقوی اور صبر مقبول ہے جس کے اندر احسان کی روح ہو۔ بندہ تقوی اور صبر کا حق ادا کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے لیے یہ ساری کہانی قریش مکہ کو سنائی گئی کہ تم نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ ایک دن آئے گا کہ نبی کو بہت شاندار کامیابیاں، بہت اعلیٰ مقام ملے گا، اور پھر تم اس طرح وہاں پہ کھڑے ہوگے، یہ تمہاری حالت ہوگی۔ اب یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے نا، اس کا جو سبق ہے، اس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ جملہ ہے من یتقی ویصبر، صبر اور تقوی۔ جو یہ کر گئے اللہ نے ان کا اجر محفوظ کر لیا۔ لیکن کرے کون؟ ہم تو صرف زبانی کلامی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے تو محنت اور کوشش چاہیے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ عام الحزن میں نازل ہوئی۔ عام الحزن غم کا سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے چچا ابو طالب، خدیجہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ابو طالب آپ کی پروٹیکشن کے لیے آگے ہوتے تھے، کس طرح بالکل اپنے آپ کو ایک طرح سے جیسے مرغی بچے کو اپنے سائے میں لیتی، ایسے انہوں نے آپ کو رکھا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اپنا پورا مال، اپنی صلاحیتیں آپ پر نچھاور کیے ہوئے تھی، آپ کی بہت بڑی سپورٹر تھی، آپ کی کمفرٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اور حالت دیکھیے کہ ادھر یہ دو ہستیاں گئی اتنے ٹف حالات کے اندر، یعنی انتہائی مشکل حالات ہیں، اور ادھر امتحان بھی اور شدید ہوئے اور سخت ہو گئے امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حالات میں یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اگر آج آپ حق پر قائم ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور صبر کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، دنیا اس کا رنگ دیکھے گی، اثر دیکھے گی۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایموشنل ہو جانا، شدت کے ساتھ ریئیکشن شو کرنا، یہ کوئی پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ بندہ مومن، اس کی زندگی صبر اور تقوی سے عبارت ہونی چاہیے، احسان کے رویے سے عبارت ہونی چاہیے۔ دنیا کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، دل کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی بھی حالت ہے، انسان ایموشن میں حد سے آگے نہ بڑھے، نہ پازیٹو نہ نیگیٹو۔ بس یہ پڑھنا آسان ہے، اللہ جب یہ موقع آتے ہیں نا، اس وقت اصل میں انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت نمبر لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاس ہو رہا ہے یا وہ فیل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فیل ہونے والوں میں سے شامل نہ فرمائے۔ میں نے کہا کہ حالات اچھے ہوں یا برے، تو اچھے ہیں تو بھی انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرے نا، تکبر میں نہ آ جائے، خوشی کے اظہار میں آپے سے نہ باہر ہو جائے، ریاکاری، شو آف، ان چیزوں میں نہ آ جائے۔ وقت کا کس قدر ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ آیت 91 قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، وہ بول اٹھے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی، واقعی ہم خطا کار تھے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، آثرک ایثار سے ہے، ترجیح اور فضیلت دینا۔ اب اس موقع پہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم تو غم و غصے میں، حسد میں، ہم نے اتنے پاپڑ بیلے، کہاں سے آپ کو منظر سے ہٹایا، سین سے ہٹایا کہ کہیں باپ کی محبت اور شفقت میں آپ زیادہ حصے دار کیوں بن رہے ہیں اور زیادہ آگے چل کر اور نہ بن جائیں۔ تو اب اللہ نے آپ کو اتنی بلندی، اتنی فضیلت دے کر اللہ نے ہم پر ہماری غلطی واضح کر دی، وہ غلطی مان لی انہوں نے۔ اور اسکالر کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی غلطی ماننا بھی چلیں بڑی بات ہے، ورنہ تو لوگ کسی بھی سٹیج پہ اپنی غلطی ماننے کے لیے
تیار ہی نہیں ہوتے، وہ دوسرے کو ہی غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کردار کو انہوں نے نہیں مانا، لیکن آج مان لیں۔ تو بات پھر ہوتی ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں نا تو آپ کو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہیں گے نا لوگ مان لیں گے۔ ہم میں سے اپنی صلاحیتیں لوگ جو ہے نا اس بات پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم محنتی ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم بڑی کام کرنے والے بندے ہیں، لیکن کسی کو ہمارا احساس نہیں، کسی کو ہماری قدر نہیں ہے۔ تو نہیں ہے تو نہ سی، ہم کیوں اونچی حرکتیں کریں، غلط حرکتیں کریں؟ اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے اللہ کے سامنے فیئر رہیں۔ جب اللہ چاہیں گے اللہ آپ کو دوسرے کی نظر میں بتا دیں گے کہ ہاں یہ صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی۔ کہتے ہیں تو عزو من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، وہ حالت ہے۔ آیت نمبر 92، قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اب تم پر کوئی الزام نہیں۔ تثریب کسی قابل ملامت فعل، کوئی ایسا کام کہ جس پہ ملامت بنتی ہے لیکن ملامت نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص ندامت کا اعتراف کر لے تو کریم ابن کریم کو معاف ہی کر دینا چاہیے۔ یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، سب مہربانوں میں سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ انہیں بھی فیل ہوا کہ سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں تو انہوں نے بھی کھلے دل سے معاف کر دیا اور کہا کہ آپ لوگوں پہ کوئی الزام نہیں، اور انہیں اللہ کی معافی کی بھی امید دلائی۔ اور سیم یہی الفاظ کس نے کہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس موقع پر؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ قریش مکہ کے سرداروں کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے، آپ کو شہید کر دینے کی پوری سازشیں کی، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے کیا دشمنیاں نکالی، اور پھر جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ جاؤ آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ عربی میں کہا آپ نے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ سوچیں کہ وہ اتنی پاور میں تھے کہ وہ چاہتے تو اپنے بھائیوں کو مزہ چکھا دیتے، گن گن کے بدلے لیتے، خوب دل کی بڑاس نکالتے، خوب چیختے چلاتے، کچھ بھی نہیں کیا۔ جاؤ معافی، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کلیئر؟ یہاں پہ روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔